کہ اللہ سے جب بھی مانگو بے حساب مانگو، بلا جھجک مانگو، بنداس مانگو، خوب مانگو، کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو دے کر واپسی کا تقاضا نہیں کرتی۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ زندگی کی تمام مشکلات و مصائب کے لیے مشکل کشا، حاجت روا عمل وہ دعا ہے۔ کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کیونکہ کوئی سنتا نہیں ہے خدا کے سوا۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں خوشحالیاں سب سے پہلے انہی کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ تو محترم حضرات، دعا مانگنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، میرے بندو بندیو تم ہم سے دعا مانگتے رہو، ہم تمہاری دعا قبول کریں گے۔ دعا مانگتے رہنے سے اللہ پاک بے حد خوش ہوتے ہیں اور دعا نہ مانگنے پر غضبناک ہوتے ہیں۔ گرامی قدر سامعین، آج کل سیاسی باتیں، دنیاوی باتیں بہت سنتے ہیں۔ آج امت کو ان باتوں کو بتلانے کی ضرورت ہے جس کی انہیں اشد ضرورت ہے۔ یہ عاجز حالات حاضرہ سنانے کے لیے آپ کو جمع نہیں کیا، کیونکہ ہر چینل، ہر ورق، ہر اخبار حالات حاضرہ پر بات کر رہا ہے۔ لوگوں کو آج اطلاع دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حل چاہیے۔ مسائل و مشکلات، فقر فاقہ، تنگ دستی ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، جادو ہے، جنات ہے، اثرات ہیں، بندشیں، رکاوٹیں، نظر بد، سفلی عمل، کالا جادو وغیرہ وغیرہ۔ لوگوں کو تو ان چیزوں کا حل چاہیے۔ یقین جانیے اس کا حل ہے اور یقینی ہے، اور وہ صرف چوکٹ مصطفیٰ، در مصطفیٰ سے ملے گا، دربار مصطفیٰ، دیار مصطفیٰ سے ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آخری کوشش ہے۔ گھوم گھما کے، پھر پھرا کے، تھک ہار کے، دنیا کے سب چکر کاٹ کے انہی کا سہارا لینا پڑے گا اسی وقت میں جب کامیاب ہوں گے۔ محترم حضرات، آپ سے بہت عاجزانہ درخواست ہے، دھیان سے سنیے۔ دیکھیے، ساری کائنات کا نظام تقدیر پر چل رہا ہے، ہمارا ایمان ہے اور 100% یہ صحیح بات ہے۔ ساری کائنات کا نظام تقدیر پر چل رہا ہے۔ وہ ہم لوگ بولتے نا، اگر وہ اس بس سے نہیں گیا ہوتا تو بچ جاتا تھا، ایکسیڈنٹ سے بچ جاتا۔ نہیں، غلط ہے، تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ ساری کائنات کا نظام تقدیر پر چل رہا ہے اور تدبیر اللہ پاک جل شانہ نے دی ہے۔ تدبیر اختیار کرنی ہے، یہ لازم ہے، لیکن نظام عالم تقدیر پر چل رہا ہے۔ تدبیر کو اختیار کریں گے، اسباب کو اختیار کریں گے اپنی جگہ، لیکن نظام عالم تقدیر پر چل رہا ہے۔ یہ تقدیر اور تدبیر کیا ہے، ذرا دھیان سے سنیے، سمجھ میں آ جائے گا۔ محترم حضرات، یہ تقدیر اللہ کے فیصلے، اللہ کا حکم اور اس کی چاہت، اس کو کہیں گے تقدیر۔ اور تدبیر کا مطلب بندوں کے فیصلے، مخلوق کی چاہت۔ سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ تقدیر، تدبیر، اللہ کی چاہت تقدیر، بندوں کی چاہت تدبیر۔ اللہ پاک کے فیصلے تقدیر، ہمارے فیصلے تدبیر۔ اس کی چاہت وہ تقدیر، ہماری چاہت تدبیر۔
قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العالمین کی مشیت پر تمہارا ارادہ موقوف ہے، تمہارے چاہنے سے کچھ ہونے والا نہیں جب تک کہ اللہ بھی نہ چاہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ تمہارے چاہنے سے کچھ ہونے والا نہیں جب تک کہ اللہ بھی نہ چاہے۔ دیکھیے، اولاد ہے یا نہیں اس کی کوئی خبر نہیں۔ ٹیسٹ کراتے ہیں، پتہ نہیں اولاد ہے یا نہیں۔ اب ٹیسٹ کرا چکے، ٹیسٹ بالکل اوکے، شادی ہو گئی، بالکل اوکے ہے۔ 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، اب 4تھا سال چالو ہے، 4تھا سال چل رہا ہے۔ ٹیسٹ تو بالکل کلیئر تھے، پھر بھی اولاد نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کس وجہ سے نہیں ہوئی؟ بس نہیں ہوئی اولاد۔ سارے معالج، سارے ڈاکٹر، سارے حکیم، سارے عامل اپنی اپنی تدبیر لگا لگا کے تھک گئے، خوب زور لگا رہے ہیں اور اس پہ خوب خرچہ کر رہے ہیں۔ سارے معالج، سارے ڈاکٹر، سارے حکیم، سارے عامل اپنی اپنی تدبیر لگا لگا کے تھک گئے، اولاد نہیں ہوئی۔ یہ ہے تقدیر، اور علاج وہ تدبیر ہے، علاج کر رہے ہیں وہ تدبیر۔ ہم جو تسبیح پڑھتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، یہ نیکی اور صلہ رحمی کا معاملہ کرتے ہیں، یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ یہ سب تقدیر کے لیے کرتے ہیں۔ یہ وظیفے، اعمال، یہ صدقہ، یہ خیرات، یہ نیکی، یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سب تقدیر کے لیے، تدبیر کے لیے نہیں۔ تدبیریں اس کام کے لیے سارے کر چکے ہیں، کچھ نہیں ہوا۔ دعا، تسبیح، ذکر، عمل، وظیفہ مانگنا، رونا، گڑ گڑانا، یہ سارا کا سارا نظام اس لیے ہے کہ تقدیر ہمارے موافق ہو جائے۔ تو اللہ کے حکم کا نام، اللہ کے فیصلے کا نام، اللہ کی چاہت کا نام تقدیر ہے۔ اولاد کے لیے وظیفے کر رہے ہیں یا صرف بیٹیاں ہی وظیفہ کر رہے ہیں؟ یہ وظیفہ تقدیر کے لیے کر رہے ہیں۔ اے اللہ تو چاہے تیرا حکم ہو جائے، تو چاہے گا تو ہوگا، اگر نہیں چاہے گا تو کتنے ہی تدبیریں ہو کام نہیں بنے گا۔ ساری تدبیریں عزت کی، وقار کی، شان و شوکت کی، نسلوں کو بڑھانے اور بنانے کی کر لی، اوپر سے تقدیر نے نہیں چاہا، پریشان ہوں گے۔ ساری تدبیریں کر لی، تقدیر نے نہیں چاہا۔ آج جو ہم یہ کہتے نا کہ کیا کرنا، دیکھو گھرانہ اچھا نہیں ملا، ہماری بچی کے ناک میں دم کر کے چھوڑی، ہماری بہو بھنگن چڑیلے کہاں سے اٹھ کوئے گی، یہ اکثر ہماری زبانوں پر یہ الفاظ جاری رہتے ہیں۔ داماد کے شکوے، بہو کے شکوے، آج اس کا علاج بتلانا ہے، بہت دھیان سے سنیں۔ الحمدللہ 100% کامیاب علاج ہماری شریعت کے اندر۔ محترم حضرات، پہلے دور میں شادی کے لیے بیٹے والے اور بیٹی والے رشتہ گھٹ کرنے سے پہلے 40 دن ہو، 4 مہینے ہو، اعمال میں لگ جاتے تھے۔ طے کرنے سے 40 دن پہلے کم سے کم اعمال میں لگ جایا کرتے تھے، اور باقاعدہ رشتہ کرنے سے پہلے اللہ سے مانگتے تھے، یا اللہ وہ کر دے جو تیری بارگاہ میں خیر ہو، یا اللہ وہ کر دے جو تیری بارگاہ میں خیر ہو۔ یہودی ہمیشہ
دولت کی بنیاد پر کرتے ہیں، عیسائی ہمیشہ رشتہ حسن و جمال کی بنیاد پر کرتے ہیں، اور مسلمان ہمیشہ رشتہ ایمان اور اخلاق کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ ڈگریاں MSc ڈبل ایم میں کچھ بھی اس کی حیثیت نہیں۔ MSc ڈبل ایم اے ایم فل PhD ان بنیادوں پر وہ نہیں کرتا، ایمان اور اخلاق کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ تو رشتے سے پہلے اللہ سے مانگتے اور اعمال پہ لگ جاتے تھے، پھر اللہ سے مانگنا گڑ گڑانا ہوتا تھا۔ شادی سے 40 دن پہلے، گھٹ کرنے سے 40 دن پہلے لڑکے والے بھی اور لڑکی والے بھی خوب اہتمام کرتے تھے کہ مولا خیر کر دے، تو بھی چالے، تیری مدد تیری چاہت نصیب فرما۔ ساری دنیا کی تدبیریں کر لی اور تقدیر الٹی ہو گئی، ساری دنیا کی تدبیریں کر لی اور تقدیر الٹی ہو گئی۔ رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں خیر نہیں آ سکتی۔ ساری دنیا کی تدبیریں الٹی ہو جائیں اور تقدیر نے خیر چاہی ہے، ساری دنیا کی تدبیریں الٹی ہو جائیں اور تقدیر نے خیر چاہی ہے، یہ انسان بچ کے رہے گا، یہ پروگرام چلتا رہے گا، یقین جانو خیر آ کر رہے گی۔ ساری دنیا کہے اب خیر نہیں آ سکتی، اور اللہ نے خیر ڈالنا چاہا تو خیر آ جائے گی، اور آ جاتی ہے جب اللہ نے چاہا۔ اب ذرا جائزہ لیں، اپنے شہر، اپنے گاؤں، اپنی گلیوں میں کتنے گھروں کی شادیاں ہوئی اور پھر ان کی طلاقیں کتنی ہوئی، ناچاکیاں کتنی ہوئی، جھگڑے کتنے ہوئے، کتنے فیصد رشتے کامیاب ہوئے اور کتنے فیصد رشتے ناکام ہوئے۔ کن چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناکام ہوئے، اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے؟ پھول جیسی بیٹیاں ہیں، گھر جہنم بن گیا ہے۔ اگر 40 دن پہلے بھی کم از کم اللہ سے مانگنے لگ جاتے، اور جو مانگ مانگ کر اللہ کی دربار میں رشتے کرواتے کہ مولا ہمارا انتخاب یہ ہے کہ بچی بہت اچھی ہے یا لڑکا بہت اچھا ہے، ہمارا انتخاب یہی ہے کہ گھر بہت اچھا ہے، اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے کوئی خبر نہیں، یہ ہے تقدیر۔ ذکر تقدیر کا نام، تسبیح تقدیر کا نام، کہ الہی تیرا امر ہو جائے میرے قریب، تیرا حکم ہو جائے میرے موافق۔ تسبیح تقدیر کا نام ہے، الہی تیرا امر ہو جائے میرے قریب، تیرا حکم ہو جائے میرے موافق۔ اس کا نام تسبیح ہے، اس کا نام دعا ہے، دعا اسی چیز کا نام ہے۔ صلاۃ التسبیح اسی چیز کا نام ہے، صلاۃ الحاجت اسی چیز کا نام ہے، رات کی تہجد تنہائی کی دعائیں ذکر اسی چیز کا نام ہے کہ مولا تیری تقدیر موافق ہو جائے۔ ہمارا فلاں رشتہ دار ایڑیاں رگڑ رہا ہے، دواخانے میں موجود ہے، الہی دوائی گولیاں چل رہی ہیں، تیری تقدیر موافق ہو جائے۔ ہماری تدبیریں رہیں گی، تیرا امر، تیرا حکم، تیری رضا، تیری خوشی اگر شامل نہیں ہوئی تو ہماری تدبیریں ہی رہ جائیں گی۔ مولا تیری تقدیر موافق ہو جائے، اللہ سے مانگیں گے، یہی محترم حضرات تقدیر ہے، ہماری کوشش و تدبیر، کیونکہ تقدیر کے بغیر تدبیر ادھوری ہے۔ یہ لکھ لیجئے، تقدیر کے بغیر تدبیر ادھوری ہے، اور تقدیر اللہ کی چاہت کا نام ہے، اور تدبیر بندے کی چاہت کا نام ہے، اور ہوگا وہی
جو اللہ چاہتا ہے. ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. مانگنا گڑ گڑانا کہ مولا کر دے، یہ تقدیر کو ہمارے موافق کر دینا ہے. ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں. جو وظائف جو ذکر اللہ بتایا گیا اس لیے کہ ہمارے بس میں تو کچھ بھی نہیں. ہمارے قریب کچھ آ جائے، ان اعمال کی برکات سے اللہ فرشتوں کی لگا دیتا ہے ڈیوٹیاں. ان اعمال کی زبردست برکت فرشتوں کی اللہ پاک ڈیوٹیاں لگا دیتے ہیں، اور ڈیوٹی لگا کے اللہ پاک کہتے ہیں دیکھو میرے بندے کمزور ہیں، میری بندیاں کمزور ہیں. دائیں بائیں سے اگر کوئی شر، کوئی آفت، کوئی طوفان، کوئی جنات، کوئی شریر قوتیں اگر آ جائے تو تم روکو، اس کا تحفظ کرو، اس کی حفاظت کرو. فرشتے قریب آ جاتے ہیں اعمال کی برکت سے، صدقے کی برکت سے، نماز کی برکت سے. ڈوب جاتا ہوں، مجھے سمندر اچھال دیتا ہے. یہ کیا ہے؟ فرشتے قریب آ جاتے ہیں. کیوں فرمایا آیت الکرسی پڑھو، اس کی حفاظت ہے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ گھر سے نکل رہے ہیں، نبی ہتھیار کو ساتھ میں لے کے جائیے، پڑھیے دعا، پورے طور پر اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ دعائیں ہیں جو تقدیر کے نظام کو بدل کے رکھ دیتے ہیں. یقین جانیے اتنی زبردست طاقت ہے دعاؤں کے اندر، نبوی دعاؤں کے اندر، اعمال نبوی کے اندر. صلی اللہ علیہ وسلم تقدیر کے نظام کو بدل کے رکھ دیتے ہیں. کئی حضرات بتا رہے، کئی حضرات بے شمار کہ مولانا ہم نے اعمال شروع کیے، یہ فائدہ ہوا، یہ فائدہ ہوا، برکتیں محسوس کریں جسموں میں، گھروں میں، دھندوں میں، تجارتوں میں. اللہ اکبر، اللہ کے نام کی برکت. مشینوں نے کہا 2 نالیاں بند ہیں، مشینوں نے کہا 2 نالیاں بند ہیں دل کی. مشینوں نے کہا اتنی پتری ہے، مشینوں نے کہا آدھا گردہ ختم ہو چکا ہے، مشینوں نے کہا آدھا جگر کاٹنا پڑے گا. جب انہوں نے آسمانی نظام سے رابطہ کیا، اللہ اکبر کی کثرت کی، تلاوت کی، نماز پڑھی، صدقہ دیا، اللہ سے دعا کی، جہاں سے سارا نظام حرکت میں آ جاتا ہے وہی سے ڈائریکٹ رابطہ کیا. آسمانی نظام نے کہا ہمارے پاس اس کا حل موجود ہے. وہ یہ کہ صدقہ کرو، یہ اعمال کرو، اس پہ جم جاؤ، کچھ عرصہ منوا لو، وہ مان جائے گا. جب اوپر کا نظام مان جائے گا تو سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا، سارے مسائل حل ہو جائیں گے. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزہ، ہمارے اکابرین میں سے، وہ فرماتے ہیں دوستو میں اپنی ساری زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں. دور سے سنی، حضرت فرما رہے ہیں میں اپنی ساری زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں کہ جن جن لوگوں نے اپنی بیویوں کو ستایا ہے آخر عمر میں بہت بڑی بڑی بیماریوں اور محتاجگی، مفلسی و غریبی میں مرے ہیں، بھیک منگے بن کے مرے ہیں جنہوں نے اپنی بیویوں کو ستایا ہے. یا تو کینسر ہوا ہے یا فالج گرا ہے ان پر. تو اس حضرت فرماتے ہیں کہتا ہوں دوستو اپنی بیویوں کو نہ ستاؤ، کیونکہ یہ صرف تمہاری بیوی ہی نہیں اللہ کی بندی بھی ہے. تو جو شخص کینسر، فالج، سخت محتاجی اور ذلت کی موت مرنا پسند کرتا ہے وہ ستائے اپنی بیوی کو. جو شخص فالج اور کینسر، سخت محتاجی اور ذلت کی موت مرنا پسند کرتا ہے وہ اپنی بیوی کو ستائے. اور جو سکون و عافیت والی زندگی جینا
اور عزت والی موت مرنا چاہتا ہو تو اپنی بیوی کو اللہ کی بندی سمجھ کر خوش رکھے، چاہے بیوی سے بدتمیزی بھی ہو جائے پھر بھی صبر کرے اور اچھے انداز میں اس کی اصلاح کی کوشش کرے۔ آج اس مجلس میں آپ کو جنتی عورت کی علامت بتائی جا رہی ہے، بہت ہی دھیان سے سنیے۔ اگر ہماری ماں بہنیں اس پر عمل کر لیں تو آخرت میں تو جنت فکس ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی اس بہن کا گھر جنت کی خوشیوں سے اور خوشحالیوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی وجہ سے شوہر ناراض ہو جائے، اگر کسی وجہ سے شوہر ناراض ہو جائے تو جنتی عورت وہ ہوتی ہے جنتی عورت وہ ہوتی ہے جو شوہر کا ہاتھ پکڑ کر کہے، جو شوہر کا ہاتھ تھام کر کہے، واللہ لا اذوق غمزا حتی ترضى، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، واللہ لا اذوق غمزا حتی ترضى، اللہ کی قسم میں نہیں سوؤں گی جب تک تم مجھ سے راضی نہیں ہوں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی وجہ سے شوہر ناراض ہو جائے تو جنت عورت وہ ہوتی ہے جو شوہر کا ہاتھ تھام کر پکڑ کر کہے، واللہ لا اذوق غمزا حتی ترضى، اللہ کی قسم میں نہیں سوؤں گی جب تک تم مجھ سے راضی نہیں ہوں گے۔ کاش اس سنت پر آج کی ہماری ماں بہنیں عمل کر لیتی تو جنتی کہلاتی۔ کتنا آسان سودا ہے، کتنا سستا سودا ہے۔ آج تو شوہر ذرا ناراض ہوتا ہے، اب آگے سے بیوی ڈبل منہ پھوا لیتی ہے، پھوگری بن جاتی ہے، پھر بات بڑھ جاتی ہے، گھر کے اندر ایک جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک کھینچا تانی نہیں ہوتی، بلکہ اگر شوہر ناراض ہو جاوے تو بیوی محبت و پیار سے منا لے، اور منانے کا کتنا پیارا طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا۔ فرمایا جنتی عورت وہ ہوتی ہے، واللہ لا اذوق غمزا حتی ترضى، اللہ کی قسم میں نہیں سوؤں گی جب تک تم مجھ سے راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر، کتنی بہترین تربیت فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری جڑ کٹ گئی، شیطان روتا اور سر پٹکے گا، اس کی کچھ نہیں چلے گی۔ آج کی ماں بہنیں کیا کہتی ہیں، آئی میری کیا غلطی ہے، میری کیا غلطی ہے کر کے میں ہاتھ پکڑوں، میری کیا غلطی ہے کر کے میں معافی مانگوں۔ اب اس کا باپ بھی ہوگا، کہے گا ہاں جی ہماری بیٹی کی کیا غلطی ہے صاحب، میری بیٹی کیوں معافی مانگے، میری بیٹی کیا غلطی ہے، کیا قصور ہے۔ یہ جاہل باپ ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ کامیابی کس چیز میں ہے، غلطی ہو معافی مانگے یہ تو کوئی کمال نہیں، غلطی ہو جاوے اور معافی مانگے یہ تو کوئی کمال نہیں۔ ہاں کمال یہ ہے کہ غلطی نہ ہو پھر بھی معافی مانگے شوہر سے، یہ بہت اہم ہے۔ میں کیوں معافی مانگوں، میری کیا غلطی ہے، میں کیوں ہاتھ پکڑوں، میری کیا غلطی ہے، نہیں۔ یہ کمال یہ ہے غلطی نہ ہو پھر بھی معافی مانگے شوہر سے، یہ بہت اہم ہے۔ شریعت میں باپ سے بڑھ کر شوہر کا مقام بتایا گیا ہے۔ جب بیویاں ستانے میں حد کر دیتی ہیں تو اللہ شوہر کو نجات دیتا ہے اور اسے اٹھا لیتا ہے، زندگی بھر اسی کا کھائیں گے، اسی کا پہنیں گے،
کیا ذرا معافی مانگ لے تو شان میں کمی آ جائے گی؟ اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ آخر شوہر ہے. اسی وجہ سے بے شمار گھروں میں آگ لگی ہوئے، بے شمار گھرانے اجڑ گئے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ. میری کیا غلطی ہے؟ میں کیوں جاؤں؟ کتنے دن کا گھر، ماں باپ کا گھر کتنے دن کا گھر، بڑا بنگلہ ہے جو بھی ہو، چھوٹا گھر، شادی کے بعد میں ماں باپ کا گھر چھوٹا، شوہر کا گھر بڑا. اب جو شوہر کا انتقال ہو گیا، اب جو ہے بیٹی ہے رو رہی ہے، تعریفیں کری، جی میرا شوہر بہت چوکوٹ تھا، بہت اچھا تھا. اب ذرا بتاؤ کس کا شوہر خراب ہے؟ اگر یہی تعریف زندگی میں کرتی تو اس کا دل جیت لیتی. فرماتے ہیں نعمت کی قدر نعمت کی موجودگی میں کرنا سیکھو، نعمت کی قدر نعمت کی موجودگی میں کرنا سیکھو. نعمت کی قدر دانی کے لیے نعمت کے چھن جانے کا انتظار مت کرو. نعمت کی قدر نعمت کی موجودگی میں کرنا سیکھو. نعمت کی قدر دانی کے لیے نعمت کے چھن جانے کا انتظار مت کرو. چاول پکنے کے بعد کنکرے چننے سے کیا فائدہ؟ فرماتے ہیں بیوی 4 چیزوں میں شوہر سے کمتر ہونی چاہیے، ورنہ شوہر اس کی نگاہ میں ذلیل ہوگا. نمبر 1 عمر میں، نمبر 2 قد میں، قد کی لمبائی کے اندر، نمبر 3 مال میں، نمبر 4 شرافت اور بزرگی میں، اچھائی میں. اور فرماتی 4 چیزوں میں بیوی اپنے شوہر سے بڑی ہوئی ہونی چاہیے. نمبر 1 خوبصورتی حسن و جمال میں، نمبر 2 ادب میں، نمبر 3 تقوی پرہیزگاری میں، نمبر 4 عادتوں کے اندر. حضرت علماء کرام فرماتے ہیں نکاح میں دینداری مقدم رکھو، اس کے بعد کسی غریب سے نکاح کرو. مالدار عورت سے نکاح کرنے سے حتی الامکان پرہیز کرو، اس لیے کہ جو شخص مالدار عورت سے نکاح کرے گا 5 آفتوں اور مصیبتوں میں گرفتار ہوگا. نمبر 1 مہر زیادہ دینا پڑے گا. نمبر 2 رخصتی میں دیر اور ٹال مٹول ہوگی. نمبر 3 خدمت لینا اس سے مشکل ہوگا. اور نمبر 4 خرچ زیادہ مانگے گی. نمبر 5 طلاق دینا چاہے گا تو اس کے مال کا لالچ طلاق نہیں دینے دے گا. ہمارے معاشرے میں بعض جوان ماں باپ وغیرہ کے کہنے سے اپنی مرضی کے خلاف شادی کر لیتے ہیں. بعض جوان اپنے ماں باپ وغیرہ کے کہنے سے اپنی مرضی کے خلاف شادی کر لیتے ہیں، پھر بیوی کو تکلیف دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو پسند نہیں، میرا ارادہ نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ. یہ بھی بڑا ظلم ہے. اچھی بات یہ ہے کہ جہاں اپنی مرضی نہ ہو وہاں ہرگز شادی نہ کرے، ورنہ دونوں کے لیے مصیبت ہی مصیبت ہے، جس کے نتائج ہمارے سامنے. ایسے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ جہاں لڑکے یا لڑکی کی مرضی نہ ہو وہاں نکاح نہ کریں. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ذرا دھیان سے سنیں. ایک دفعہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی صاحبزادی، 4 صاحبزادیاں تھیں، اس میں چھوٹی صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم گھبرائی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹی کیوں گھبرائی ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹی کیوں گھبرائی ہو؟ عرض کیا ابو جی رات باتوں ہی باتوں میں میری زبان سے کچھ ایسی باتیں نکل گئی، میرے شوہر علی ناراض ہو گئے، ان کی ناراضگی سے مجھے اللہ کا خوف معلوم ہوا،
کہ شوہر کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے. پھر میں نے ان سے معافی بھی مانگی، وہ میری خوشامد دیکھ کر ہنس پڑے اور مجھ سے راضی ہو گئے. آگے سنیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بیٹی، اس خدا کی قسم جس نے مجھ کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، اے میری نور نظر، لخت جگر، قرۃ العین والقلب، اگر تمہاری موت اس حال میں آتی کہ تمہارے شوہر علی تم سے ناراض ہوتے تو میں تمہارے جنازے پر نماز نہ پڑھتا. اللہ اکبر، کتنی ناراضگی کا اظہار کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. اگر تمہاری موت اس حال میں آتی کہ تمہارے شوہر علی تم سے ناراض ہوتے تو میں تمہارے جنازے پر نماز نہ پڑھاتا. اے میری نور چشم، اگر کوئی عورت حضرت بی بی مریم جیسی عبادت کرے اور اس کا شوہر اس سے ناراض ہو، اللہ تعالیٰ ایسی عورت کی عبادت قبول نہیں کرتا. اے میری نور چشم، نور نظر، اگر کوئی عورت حضرت بی بی مریم علیہ السلام جیسی عبادت کرے اور اس کا شوہر اس سے ناراض ہو، اللہ تعالیٰ ایسی عورت کی عبادت قبول نہیں کرتا. بی بی فاطمہ کی جب شادی ہوئی تب نبی نے یوں نصیحت ان کو کی. بی بی فاطمہ کی جب شادی ہوئی تب نبی نے یوں نصیحت ان کو کی، مت علی کا دل دکھانا فاطمہ، مت علی کا دل دکھانا فاطمہ، رب کرے گا نیک تیرا خاتمہ. اے میری نور چشم، اگر کوئی عورت حضرت بی بی مریم جیسی عبادت کرے، اس کا شوہر اس سے ناراض ہو، اللہ تعالیٰ ایسی عورت کی عبادت قبول نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ اس عورت سے خوش ہوتا ہے جو اپنے مرد کو خوش رکھے اور غیر مردوں سے اپنے کو چھپائے. سبحان اللہ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے شان عظیمی کہ ہم غلاموں کو رہنے سہنے اور برتاؤ کرنے کے بھی طریقے بتلا گئے، بیوی کے اختلاف اور جھگڑے مٹانے کے قاعدے بھی سکھا گئے، اجڑے ہوئے گھر بسا گئے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے گھروں کے اندر جنت والی خوشیاں نصیب فرمائے اور ہم سب کی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنائے، حقیقی مسرتوں سے مالا مال فرمائے، تلخیوں کا شکار بننے سے پوری پوری حفاظت فرمائے. محترم حضرات، حضور سرور کائنات خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک جل شانہ کے ایک کم 100 نام ہیں، جو مرد یا عورت زبانی یاد کریں، صبح شام پڑھا کریں تو جنت میں جائیں گے. یہ 99 اللہ کے ناموں میں بہت بڑی برکتیں ہیں اور خاص خاص کاموں میں ان کے ذریعے دعا کرنا بزرگان دین کا معمول رہا ہے. یہ سارے نام پڑھ کر جو دعا ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتے، ضرور قبول فرماتے. یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں. ان صفاتی نام کو پڑھتے وقت آپ صرف یا اللہ میرے ساتھ پڑھتے رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا ہو واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المہیمن یا اللہ، العزیز یا اللہ، الجبار یا اللہ، المتکبر یا اللہ، الخالق یا اللہ، البارئ یا اللہ، المصور یا اللہ، الغفار یا اللہ، القہار یا اللہ، الوہاب یا اللہ، الرزاق یا اللہ، الفتاح یا اللہ، العلیم یا اللہ، القابض یا اللہ، الباسط یا اللہ، الخافض یا اللہ، الرافع یا اللہ، المعز یا اللہ، المذل یا اللہ، السمیع یا اللہ، البصیر یا اللہ، الحکم یا اللہ، العدل یا اللہ، اللطیف یا اللہ، الخبیر یا اللہ، الحلیم یا اللہ، العظیم یا اللہ،
الغفور يا الله، الشكور يا الله، العلي يا الله، الكبير يا الله، الحفيظ يا الله، المقيت يا الله، الحسيب يا الله، الجليل يا الله، الكريم يا الله، الرقيب يا الله، المجيب يا الله، الواسع يا الله، الحكيم يا الله، الودود يا الله، المجيد يا الله، الباعث يا الله، الشهيد يا الله، الحق يا الله، الوكيل يا الله، القوي يا الله، المتين يا الله، الولي يا الله، الحميد يا الله، المحسن يا الله، المبدع يا الله، المعيد يا الله، المحيي يا الله، المميت يا الله، الحي يا الله، القيوم يا الله، الواجد يا الله، الماجد يا الله، الواحد يا الله، الأحد يا الله، الصمد يا الله، القادر يا الله، المقتدر يا الله، المقدم يا الله، المؤخر يا الله، الأول يا الله، الآخر يا الله، الظاهر يا الله، الباطن يا الله، الوالي يا الله، المتعالي يا الله، البر يا الله، التواب يا الله، المنتقم يا الله، العفو يا الله، الرؤوف يا الله، مالك الملك يا الله، ذو الجلال والإكرام يا الله، المقسط يا الله، الجامع يا الله، الغني يا الله، المغني يا الله، المانع يا الله، الضار يا الله، النافع يا الله، النور يا الله، الهادي يا الله، البديع يا الله، الباقي يا الله، الوارث يا الله، الرشيد يا الله، الصبور يا الله. اللہ پاک کی طرف دھیان توجہ کے ساتھ تھوڑی دیر 2-1 منٹ کے لیے درود پاک کا نذرانہ پیش کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دربار میں اللہ پاک پہنچا دیتے ہیں, دعا ہوگی اس کے بعد. صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك, ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك, ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك, ولك الحمد حمدا دائما لا يريد قائله إلا رضاك, ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك, الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم, وعنت الوجوه للحي القيوم. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نعوذ بك من السجن والقيد والسوط. اللهم إنا نعوذ بك من السجن والقيد والسوط. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله
بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا غفار الذنوب يا ستار العیوب. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، نفس اور شیطان کی شرارتوں سے حفاظت فرما. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، آج تک کی ساری زندگی تیری نافرمانیوں اور گناہوں میں گنوا دی. جن کاموں کو تو نے کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے، اور جن چیزوں سے تو نے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے. اے اللہ گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے، تیرا رزق کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے. اے اللہ ہمارے جسم کا کون سا عضو ہے جس کو ہم نے گناہ میں استعمال نہ کیا ہو؟ دن رات کی کون سی گھڑی ہے جس میں ہم نے گناہ کا ارتکاب نہ کیا ہو؟ اے اللہ ہم تو گناہوں کے عادی بن چکے ہیں، ہمیں تو گناہوں کی عادتیں پڑ چکے ہیں، گناہ کیے بغیر ہمیں تو چین ہی نہیں آتا. اے اللہ تو عافیت کے ساتھ تمام گناہوں کی عادتیں ہم سے چھڑوا لے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دے. اے اللہ تجھے معافی بے حد پسند ہے. جب کوئی بندہ تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے تو خوش ہو کر تو فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. اے ارحم الراحمین یقیناً ہمارے گناہوں کو تیرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی اور نہیں ہے. اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی تو ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا. مولا ہمیں معاف کر دے، مولا ہمیں معاف فرما دے، ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ساری امت کی مغفرت فرما دے، ہمارے متعلقین کی، ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے اساتذہ مشائخ کی، ہمارے بڑوں کی، ہمارے دوست احباب کی، ہمارے محسنین متعلقین مخلصین یا جن کے ہمارے اوپر اللہ حقوق و احسانات ہم پر ہیں، تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات پوری امت محمدیہ کی بھرپور مغفرت فرما. اے اللہ سارے عالم کے اندر چین و سکون نصیب فرما. اے اللہ تیرے قہر سے، غضب سے، غصے سے ہم سب کی، ساری امت کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ اس کورونا وائرس کو ختم فرما دے، ہماری شہر کی پوری پوری حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے جسموں کی حفاظت فرما، ہمارے تعلقے کی حفاظت فرما، ہمارے صوبے کی حفاظت فرما، ہمارے ضلع کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے پورے ملک کی حفاظت فرما، سارے عالم کی حفاظت فرما، سارے عالم کی انسانیت کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کی عزت آبرو جان مال ایمان عقائدات کی حفاظت فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے ہمیں نکال دے. اے اللہ دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے ہمیں نکال دے، دنیا اور آخرت کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت کی برکتیں ہماری طرف نازل فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت کی ساری عطائیں ہمارے قریب فرما دے، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے ہم سب کو مالا مال فرما دے. اے دینے والے آقا، اے اللہ ہم منگتوں کو عطا فرما، اپنی رحمت کی چھاؤں میں ہمیں لے لے. اے اللہ اپنی حفاظت کی چھتری میں ہمیں لے لے، اپنی مدد میں ہم سب کو لے لے. اے اللہ ہم سب کو سکون دے دے. اے اللہ دلوں کو چین دے دے. اے اللہ جن کی نیندیں لٹ چکی ہیں انہیں سکھ کی نیند دے دے. اے اللہ دنیا کی ٹھوکروں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم تجھ سے عدل نہیں، اے اللہ ہم تجھ سے فضل مانگتے ہیں. اے اللہ ہم تجھ سے فضل مانگتے ہیں. اے اللہ رحمت مانگتے ہیں. اپنی رحمت کی چھاؤں میں، اپنی حفاظت کی چھتری میں ہم سب کو لے لے. اے اللہ پوری پوری ہماری حفاظت فرما. اے اللہ بھرپور ہماری مدد فرما. اے اللہ ہمارے معاشرے کو بہترین معاشرہ بنا دے، ہمیں معاشرت کا حسن عطا فرما. اے اللہ جو برائیاں معاشرے میں جڑ پکڑ چکی ہیں ان کو دور فرما دے. ٹی وی اور انٹرنیٹ کی خباثت و غلاظت
اس کی نحوست سے ہر گھر کو نجات عطا فرما. اے اللہ سود سے نجات عطا فرما، حرام کمائی سے حفاظت فرما، حرام روزی حرام غذا سے ہماری حفاظت فرما، شراب نوشی سے زنا کاری سے ہمارے معاشرے کو پاک فرما دے. اے اللہ نوجوانوں کی صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے حفاظت فرما. اے اللہ اپنے خصوصی فضل کا معاملہ فرما دے. اے اللہ بھرپور ہماری مدد فرما. اے اللہ ہمارے دکھوں میں ہمارے دردوں میں تو ہی ہمارا کریم ہے، تو ہی ہمارا آقا ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے. ہم سب پر سلامتیاں نازل فرما. الہی جو کورونا وائرس سے خوف زدہ ہیں یا جو اس میں ڈھسے جا چکے ہیں سب پر سلامتیاں بھیج دے. اللہ اس کورونا کا خوف سب کے دلوں سے نکال دے، سب پر سلامتیاں بھیج دے. اے اللہ اپنے نام کی برکت سے خیریں، راحتیں، رحمتیں، خوشیاں اور خوشحالیاں اور ہر طرح عافیت کے دروازے کھول دے. اے اللہ ہر طرح کے آفتوں، بلاؤں اور وائرس کے دروازوں کو بند کر دے. اے اللہ اپنی مدد کو بھیج دے. اے اللہ برکت کی شکل میں، راحت کی شکل میں، حفاظت کی شکل میں اپنی برکت کو بھیج دے. اے اللہ ہمیں سلامتیاں دے دے. سب پر کرم فرما، سب پر فضل فرما. الہی تو کریم ہے، کرم فرما. غیب سے فضل کو متوجہ فرما دے، غیب سے اللہ کرم کے دروازوں کو کھول دے. الہی اس آفت کو، اس مصیبت و پریشانی کو ٹال دے. اپنے ہمیں رحمت دے دے. الہی اپنا فضل دے دے. ہم سب کی حفاظت فرما. ہمارے جسموں میں سے سارے بیماریوں کو ختم فرما دے. 360 جوڑ کے اندر دوام عافیت، تمام عافیت نصیب فرما. اے اللہ برا چاہنے والوں کی برائی سے حفاظت فرما، جادوئی اثرات سے حفاظت فرما، جناتی عاصبی حملوں سے حفاظت فرما. ہمارے گھروں کی اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے تمام جانب سے حفاظت فرما. زمینی آسمانی بلیات مصیبتوں سے حفاظت فرما. دواخانوں کا چکر کاٹنے سے، پولیس اسٹیشنوں کورٹ کچہریوں کا چکر کاٹنے سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہر طرح خیر کے فیصلے فرما دے. ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے لیے حلال وسیع کشادہ بابرکت فراخ روزی کے چاروں طرف سے دروازے کھول دے. ہر حرام سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جو لڑکیاں اے اللہ اپنی جوانی کو رو رہے ہیں، اے اللہ اچھے دیندار کھاتے پیتے گھرانے انہیں نصیب فرما. جو جوان اے اللہ روزگار نہ ملنے کی وجہ سے پریشان حال ہیں انہیں حلال روزگار نصیب فرما. اے اللہ انہیں حلال روزگار نصیب فرما، حلال ذرائع نصیب فرما. اے اللہ انہیں حلال اے اللہ کاروبار نصیب فرما. اے اللہ بھرپور ان کی مدد فرما. جن کے گھروں میں پریشانیاں ان کے پریشانوں ختم فرما دے. جن کی ازدواجی زندگی ناچاکیوں کا شکار ہو چکی ہے ان کی ازدواجی زندگی خوشگوار بنا دے. جن کے اولاد نافرمان ہیں اے اللہ ان کی اولاد کو فرما برداری نصیب فرما. تیرا اور ان کے والدین کا انہیں فرما بردار بنا دے. اے اللہ پوری جن کی حفاظت فرما. ہر طرح کا چین و سکون نصیب فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. سب کے گھروں میں خوشحالیاں نصیب فرما، خوشیاں نصیب فرما، جنت والی خوشیاں نصیب فرما. اے اللہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو جان کر ادا کرنے والا بنا دے. اتباع سنت والی زندگی نصیب فرما. ہمارے دل کی گندگی کو ختم فرما. اے اللہ دل کی سختی کو ختم فرما دے. ہم سب کی اصلاح فرما دے. ہمارا تزکیہ فرما دے. ہمارے قلوب کو منور فرما دے، روشن فرما دے، سکون نصیب فرما. اے اللہ اپنی محبت و معرفت کے انوار سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے. ہمیں نمازوں کا خصوصی اہتمام کرنے والا بنا دے. مسجدوں کا شوق نصیب فرما، مسجدوں کا سرور نصیب فرما، نمازوں میں حضوری نصیب فرما. اے اللہ خوش و خضوع والے نمازیں نصیب فرما. قرآن کریم کی تلاوت کی، ذکر اللہ کا اور اہتمام کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. اے اللہ بھرپور ہماری مدد فرما. ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہماری پیشانی کے بال پکڑ کر ہم سے عبادت کروا لے، ہم سے نماز پڑھوا لے، ہم سے تلاوت کروا لے. اے اللہ ہمیں قرآن کریم اور مسجدوں کی بد دعاؤں سے ہماری حفاظت فرما، ساری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ اس دعا میں شریک ہونے والے دنیا کے جس کونے میں بھی بیٹھے ہو اے اللہ آمین آمین کہہ رہے ہو، مرد ہو یا عورتیں، جوان ہو یا بوڑھے، چھوٹے ہو یا بڑے،
اب آمین کہہ رہے ہو، بعد میں آمین کہنے والے، اللہ سب پر اپنے نام کی برکتیں سلامتیاں بھیج دے۔ یا سلاموں کی برکت سے ان کے گھروں کی حفاظت فرما، ان کے جانوں کی حفاظت فرما، ان کے مالوں کی حفاظت فرما، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، کفایت و کفالت، حفاظت و برکت کو عام فرما دے، ہر طرح کی خوشحالہ نصیب فرما، سارے عالم سے اے اللہ اس قہر کو ختم فرما دے۔ اے اللہ تیری طاقت کو مان چکے ہیں، اے اللہ گولیاں بھی کچھ کام نہیں کرتی، اے اللہ دوائیاں بھی کچھ کام نہیں کرتی، اے اللہ فیصلے تو اے اللہ تیرے فاضل سے صادر ہوتے ہیں، الہی عافیت نصیب فرما، اس بیماری کو کورونا کو جڑ سے ختم فرما دے۔ اے اللہ ہمارے شہروں میں دوبارہ ایسے اے اللہ وائرس آنے سے پوری حفاظت فرما، ہر چھوٹے موٹے بیماریوں سے، نافرمانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بھرپور ہماری مدد فرما، ہمارے جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ مصباح شیخ کولہاپور سے بچی بیمار ہے، اسے عافیت نصیب فرما۔ ہمارے جناب ارشد حسین اور ذاکر حسین مرحوم حاجی عبداللہ صاحب گدیال، اے اللہ ان دونوں بھائیوں کی تندرستی نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، ہر چھوٹے موٹے بیمار سے ان کی حفاظت فرما، اپنے نام کی برکتوں سے انہیں مالا مال فرما دے، ان کے جسموں سے بیماریوں کو ختم فرما دے۔ اے اللہ اسی طرح مرحوم محمد رفیق امام حسین اے اللہ مڈلگی سے، اسی طرح مرحوم فیاض نور محمد پٹوگا سانگلی سے اے اللہ ان کی بال مغفرت فرما دے، ان کی روحوں کو اعلیٰ علیین کے اندر پہنچا دے۔ اے اللہ سب کی حاجتوں کو پوری فرما دے، سب کی جھولیوں کو بھر دے، ہمارے مرحومین کی بال مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے اپنے وقت میں خاتمہ بالخیر سے نواز دے۔ اے اللہ ہمارے لیے حلال وسیع کشادہ بابرکت فراخ روزی کے چاروں طرف سے دروازے کھول دے، ہماری عورتوں کو اے اللہ ذاکرات شاکرات قانتات عابدات و عارفات میں سے بنا دے، انہیں مقام فنا و بقا سے کیف نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری ماں بہنوں کو اے اللہ رابعہ بصریہ صفت بنا دے، متقی پرہیزگار بنا دے، بیماریوں سے پریشانیوں سے ان کی حفاظت فرما، دین کے کاموں میں انہیں معین و مددگار بنا دے، ہمارے بچوں کو عقائد حقہ علوم نافعہ اخلاق حسنہ اعمال صالحات سے مزین فرما، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ اپنے شان ربوبیت سے ان کے بہترین تربیت فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت کے بھلائیوں سے مالا مال فرما دے، ہم سب کو اے اللہ دنیا اور آخرت کے شرور سے حفاظت فرما۔ اے اللہ بھرپور ہماری مدد فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعا کی درخواست کی یا کرنا چاہتے تھے نہ کر سکے، یا جن کے حقوق و احسانات ہیں یا جو دعاؤں کے متوقع ہیں، ان سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ اے اللہ اس مجلس کو بے حد قبول فرما، اس میں ہونے والے کوتاہیوں کو اے اللہ معاف فرما دے، درگزر فرما دے۔ بے شمار خواتین، مرد، بوڑھے، جوان، بچے، بچیاں اے اللہ بے شمار تعداد کے اندر بیٹھ کر تجھے راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ان ہاتھوں کو اے اللہ لاج رکھ لے، اے اللہ ان کی اے اللہ توفیق سے سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ بھرپور ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنے گمان کے موافق مانگا ہے، تو اپنے شان نصیب فرما، جو مانگا گیا وہ بھی عنایت فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرما، جو مانگنا چاہتے تھے نہیں مانگ سکے وہ بھی عنایت فرما۔ آج تک کی ہماری ساری دعاؤں کو شرف قبولیت نصیب فرما، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر سے نواز دے، بری موت سے حفاظت فرما، اچانک کی موت سے حفاظت فرما، ہارٹ اٹیک کی موت سے حفاظت فرما، ہمیں حیات طیبہ طویلہ نصیب فرما، خوشگوار زندگی نصیب فرما، ہمیں مرنے کے بعد بلا حساب کتاب جنت الفردوس کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو بے حد قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔